صلی اللہ علیہ نبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا بہت فضل ہے، کرم ہے، احسان ہے کہ مبارک مہینہ اللہ رب العزت نے عطا فرمایا ہے، اور اس مبارک مہینے کا دوسرا عشرہ چل رہا ہے اور دوسرا عشرہ ختم ہونے والا ہے نا، اور تیسرے عشرے میں آتا ہے اعتکاف۔ اور اعتکاف کیا ہے؟ تو یہ سمجھ لے کہ اعتکاف فرض کفایہ ہے اور سنت موقدہ ہے۔ 10 دن کا جو مرد مسجد میں اعتکاف کرتے ہیں وہ فرض کفایہ سنت موقدہ ہے، یعنی اگر محلے میں سے، ایریے میں سے کسی ایک نے ادا کیا نا اعتکاف، تو پورے ایریے والوں کی طرف سے، پورے محلے والے کی طرف سے وہ اعتکاف ادا ہو جائے گا۔ لیکن اگر پورے محلے میں کسی نے بھی نہ کیا تو پورا محلہ گنہگار ہوگا۔ یہ ہے وہ اعتکاف 10 دن کا، پورے 10 دن کا جو اعتکاف ہوتا ہے آخری عشرے کا، یعنی جو آخری عشرے کا اعتکاف ہوتا ہے، پھر چاند 29 کا ہو یا 30 کا، آخری عشرے کا جو اعتکاف ہوتا ہے اسے کہتے ہیں فرض کفایہ۔ 10 دن جو بیٹھتے ہیں یا آخری عشرہ پورا جو بیٹھتے ہیں۔ اب یہ سمجھے کہ حدیث میں آتا ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف فرماتے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول آخر تک رہا، یعنی جب تک پردہ نہیں فرما گئے، دنیا سے رخصت نہیں ہوئے، جب تک کہ اللہ کے نبی کا یہی معمول تھا کہ رمضان المبارک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری 10 دنوں میں یا آخری عشرے میں اعتکاف فرماتے تھے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہو گئے، وفات پا گئے، پردہ فرما گئے، تو اللہ کے نبی کی بیویاں ازواج مطہرات نے اعتکاف کا اہتمام کیا، پابندی سے انہوں نے پھر رمضان میں اعتکاف کیا۔ اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے رمضان المبارک میں اعتکاف نہیں فرمایا کسی وجہ سے، تو اگلے سال اللہ کے نبی نے 20 دنوں کا اعتکاف فرمایا کہ اس لاسٹ ایئر میں اعتکاف نہیں کر سکا تو میں اس بار 20 دن اعتکاف کر لیتا ہوں۔ تو بہرحال اعتکاف اللہ کے نبی نے پابندی سے ہر رمضان کیا، اور اعتکاف کرنے والے کے بارے میں یہ فرمایا اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ وہ اعتکاف میں ہوتا ہے، مسجد میں مقید ہو جاتا ہے نا، ایک کونے میں، ایک جگہ پر، دنیا سے دور، تو گناہوں سے بچا رہتا ہے، نیکیوں کا حساب ساری نیکیاں کرنے والے بندے کی طرح جاری رہتا ہے، اور نام عمل میں اس کی نیکیاں لکھی جاتی رہتی، کیونکہ گناہوں سے تو بچا ہے نا۔ دنیا کے جھمیلے سب کو اپنے اوپر سے پھینک کر وہ مسجد میں ایک طرف آ کر بیٹھ گیا ہے، اللہ کے ذکر فکر میں، دعاؤں میں، اذکار میں، ہے نا۔ تو کسی کو اگر 10 دن کا موقع نہ ملے اعتکاف کرنے کا، چونکہ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ ہے، نیکیاں جتنی ہم وصول کر سکتے ہیں، ہم خوب عبادتیں کریں، خوب خدمتیں کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، سمجھ رہے ہیں؟ عبادت ہے، تلاوت ہے، ذکر ہے، اذکار ہے۔ اب اعتکاف رمضان کے علاوہ تو اعتکاف کرنا کتنا مشکل ہے، اور اعتکاف اگر ایک دن کا انسان کرتا ہے 24 گھنٹے کا تو اس کے لیے روزہ شرط ہے۔ تو رمضان المبارک کے مہینے کی برکت سے اعتکاف کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے، یہ اللہ ہی کا فضل ہے۔ تو اگر کسی کو 10 دن کا موقع نہیں ملتا ہے اعتکاف کرنے کا، تو کم سے کم 3 دن کا نفلی اعتکاف کر لے، 3 دن کا اعتکاف کر لے، نفل اعتکاف کہیں گے اسے، وہ فرض کفایہ نہیں ہوگا، سمجھ رہے ہیں؟ اور اگر کسی کو 3 دن کا بھی موقع نہ ملے تو وہ 1 دن کا کر لے، اور اگر کسی کی فیملی ایسی ہے، بھئی بڑی فیملی ہے، سہولت نہیں ہے، تو ایک نماز سے لے کر دوسرے نماز تک کا اعتکاف کر لے، سمجھ رہے ہیں؟ یا ایک رات سے لے کر صبح تک کا اعتکاف کر لے، ہے نا۔ جب سب سو جاتے ہیں نا تو ساری عورتیں تو فارغ ہیں، سب کو کھلا پلا کر سب کا بستر لگا دیا، سب کو سلا دیا، تمام مصروفیات سے فارغ ہو گئی، اب کیا کریں، مصلی پر بیٹھ گئی اعتکاف کی نیت سے، عشاء پڑھی، تراویح پڑھی، قضائے عمری پڑھی، قرآن کی تلاوت کی، دعائیں مانگی، جتنی ہم سے عبادت ہو سکے رات میں ہم کریں، اور جب تھک جائیں، نیند کا غلبہ آئے، تو اس نیت سے کہ اللہ پاک میں تھوڑی دیر سے دوبارہ اٹھوں گی، 1 آدھ گھنٹے میں، آدھی گھنٹے میں، تھوڑا بشاشت ہو جائے، ہے نا، سو جائے انسان مصلی پہ،
اور اگر آنکھ صبح کھلی تب بھی کیا ہوا، چونکہ اعتکاف کی نیت سے بیٹھی تھی مصلی پر، عبادت کر رہی تھی، اور عبادت کرتے کرتے نیند آئی تو اس نیت سے سو گئی کہ صبح کہ کہتے ہیں ابھی تھوڑی دیر سے اٹھ کر مزید عبادت کروں گی، لیکن اب آنکھ سیدھے صبح کھلی تو پوری رات اللہ نے عبادت کا اجر لکھ دیا ہے نا۔ ہم روزانہ سوتے ہیں، آج بھی سو گئے، فرق کیا ہے؟ فرق کیا ہوا؟ بس یہی کہ روزانہ ہم اپنے بستر پر سوتے تھے اور آج کی رات ہم اللہ کی چوکھٹ پر سوئے، سمجھ رہے؟ اگر خود کو اعتکاف کرنے کا موقع نہیں مل رہا ہے نا ہمیں، کہ بھئی جوائنٹ فیملی ہے اور بہت کام ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، نہیں ہو پا رہا ہے، سب کو ہمیں ہی دیکھنا ہے، تو اب کیا کریں؟ بہت مشکل ہے، ہر طرح سے ہم نے سوچا لیکن نہیں ہو پا رہا ہے، تو اب ہم کیا کریں؟ ہمارے گھر میں ہم نے اپنی ساس کو بٹھا دیا، اپنی امی کو بٹھا دیا کہ امی آپ اعتکاف میں بیٹھ جائیے، سمجھ رہے؟ آپ اعتکاف میں بیٹھ جائیے، اور ان کی کوئی مدد وغیرہ ہے تو ہم نے کر دی، جیسے کھانا پانی دینا ہے، کچھ بات ہے تو ہم نے ان کی ہیلپ کر دی، اور گھر کا پورا کام ہم نے کر لیا، دیورانی کو بٹھا دیا یا جیٹھانی کو بٹھا دیا یا ننند کو بٹھا دیا کہ آپ ایک دن کم از کم اعتکاف میں بیٹھیے، میں پورا کام آج اس بار کر لوں گی، بہت ثواب ہے اعتکاف میں بیٹھنے کا، سمجھ رہے؟ تو اس طرح سے فضیلتیں بتا کر انہیں اعتکاف میں بٹھا دیں، ہے نا؟ ایک دن کم سے کم ایک دن کا اعتکاف، تو ہم کوشش کریں کہ ہمیں ایک دن ملے، ایک عصر سے لے کر دوسرے مغرب تک، یعنی آج عصر میں بیٹھا تو دوسرے دن افطاری کر کے ہم وہاں سے اٹھے، ہے نا؟ تو یہ ایک دن کا اعتکاف ہوا، تو کم سے کم یہ کوشش ہو کہ اعتکاف ایک دن کا ہو، ہے نا؟ دیکھو اعتکاف کی حقیقت کیا جانتے ہو؟ کہ بندہ اب سوچو ہر طرف سے منہ موڑ کر اپنے رب کی طرف، اپنے عظیم محبوب رب سے لو لگا کر اس کے در پر آ کر پڑا ہے، سمجھ؟ اس کے در پر آ کر بیٹھ گیا ہے، اس کی چوکھٹ پر بیٹھا ہے، ہر وقت تلاوت میں، عبادت میں، اللہ کے ذکر میں، فکر میں مشغول ہے، مستغرق ہے اعتکاف میں۔ ظاہر ہے نا، اس سے بڑھ کر کیا سعادت ہو سکتی ہے کہ سب کو چھوڑ کر، ہے نا، دل اور جسم و روح سے سب فارغ ہو کر وہ اللہ کے آستانے پر اپنے محبوب اکبر کے قدموں میں آ کے پڑا ہے، اپنے قصوروں کی معافی مانگ رہا ہے، تو اب استغفار کر رہا ہے، ہر وقت اس کے ذکر کے ساتھ اس کی رضا کو تلاش کر رہا ہے، اور صبح شام بس اسی مصروفیت میں وہ، اسی کوشش میں وہ لگا ہوا ہے، معتکف جو ہوتا ہے، سمجھ رہے؟ تو اعتکاف کرنے والے کی مثال کیسی میں بتاؤں آپ کو؟ ایسی ہے جو کسی کریم کے در پر اس نیت سے بیٹھ جائے، ہاں، کہ جب تک میری حاجت روائی، میری مشکل کشائی، میری مقصد براری پوری نہیں ہوگی نا، تب تک کہ میں اس ڈر سے نہیں ٹلوں گا، سمجھ رہے؟ جیسے ہم کہتے ہیں نا دھرنا دے کے بیٹھ گئے، ہماری مانگیں پوری کرو، ہم اللہ کی چوکھٹ پہ گویا کہ دھرنا دے کے بیٹھے، یا اللہ مان جائیے نا، آپ کو منانے آئی ہوں، یا اللہ مان جائیے نا، آپ کو منانے آئی ہوں، میرے مولا نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت، یہی آرزو ہے۔ تو بندہ اس طرح اللہ کے سامنے بیٹھے، اور جانتے ہو اعتکاف اللہ کی چوکھٹ ہے، اعتکاف کرنے والا اللہ کی چوکھٹ پہ پڑا ہے، گویا کہ وہ اللہ کا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے۔ دیکھو جیسے کوئی اگر ہمارا دروازہ کھٹکھٹائے، نوک کرے، اور بار بار نوک کر رہا ہے، ٹھک 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 ٹھک، یا بار بار بیل پہ بیل بج رہی ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ کون ہے اتنی جلدی، اتنا بیل بجا رہا ہے؟ ہم فوراً گھبرا کے بھگ کے آتے ہیں کہ کون ہے جس کو اتنی گھائی مچی ہے اور رک بھی نہیں رہا ہے، اور اتنی بیل پہ بیل، تو ہم سارے کام چھوڑ کے بھاگتے ہوئے آتے ہیں، ہے نا؟ اب اعتکاف کرنے والا اب ایسا ہی ہے کہ مستقل اللہ کے دروازے پہ دستک دے رہا ہے، تو پھر اللہ اس کی دعا جلدی قبول کر لیتے ہیں، کہ اللہ کی چوکھٹ پہ آ کے بیٹھ گیا ہے کہ اللہ سنیے نا، اللہ مان جائیے نا، اللہ مان جائیے نا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ معتکف جو ہوتا ہے نا، وہ اللہ کے بہت قریب ہے، اللہ کی چوکھٹ پہ بیٹھا ہے نا، اللہ کو نہیں پیار آتا ہوگا اس پر، ہاں؟ ہم اللہ سے کہیں، جب ہم اعتکاف میں بیٹھے نا، ہم اللہ سے کہیں کہ یا اللہ آج تو کتنے لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہوں گے، اللہ کے کتنے محبوب بندے نا آخری عشرے میں اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، علماء ہیں، مفتیان ہیں، اللہ کے پیارے اللہ والے ہیں، جو مخصوص بندے ہوتے اکثر اعتکاف میں بیٹھ جاتے ہیں اللہ والے، تو کتنے محبوب بندے یا اللہ مقرب بندے آپ کے دربار میں ہوں گے، ہے نا؟ وہ سارے آپ کے مہمان ہیں، لیکن اے اللہ میں آپ کی در کی چوکھٹ کی وہ فقیر ہوں نا، اللہ سے ہم کہیں
جو ساری امت کی جانب سے جھولی پھیلا کر آئی ہوں. سمجھ رہے؟ ہم اللہ سے کہیں کہ اللہ دیکھو، کوئی بادشاہ ہوتا ہے نا، کوئی بادشاہ اگر اس نے اپنے خاص لوگوں کو دعوت دے رکھی ہے بادشاہ نے، اور اس کی چوکھٹ پہ بادشاہ کے دربار میں اس کے خاص مہمان آئے ہوئے ہوں، تو بادشاہ کیا کہتا ہے؟ میں مصروف ہوں، مجھے کوئی ڈسٹرب نہیں کرنا. ان کی خاطر مدارت میں بادشاہ مصروف ہوتا ہے، خوشی خوشی ان سے بات چیت کرتا ہے نا. اب کیا ہوتا ہے، اب ایسے میں بادشاہ کی چوکھٹ پر کوئی فقیر آتا ہے اور دستک دیتا ہے، آواز لگاتا ہے، تو درباری جو ہوتا ہے بادشاہ کا، وہ بادشاہ سے کہتا ہے کہ کوئی آیا ہے. تو کہا کہ بادشاہ کیا کہتا ہے؟ جاؤ کہہ دو میں مصروف ہوں، اور جو سائل مانگتا ہے اسے دے دو، جو فقیر مانگ رہا ہے اسے دے دو. جب وہ جو درباری ہوتا ہے، بادشاہ کا خادم جو ہوتا ہے، وہ فقیر کے پاس جاتا ہے اور اسے دینے لگتا ہے کچھ پیسے، کچھ سکے، تو فقیر لینے سے انکار کر دیتا ہے کہ مجھے یہ نہیں چاہیے، جیسے کوئی بڑی چیز مانگ رہا ہو، سمجھ رہے، اتنا زیادہ نہیں چاہیے. تو بادشاہ کے پاس پھر غلام جا کے کہتا ہے کہ وہ فقیر تو لینے سے منع کر رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے کچھ زیادہ مانگ رہا ہے، کچھ بڑی چیز لینے کے لیے آیا ہے بادشاہ سلامت، تو اور میں آپ کی اجازت کے بغیر دے بھی نہیں سکتا نا. تو بادشاہ کیا کہتا ہے؟ بہت کریم بادشاہ ہے نا، سخی بادشاہ ہے، اپنے عزیزوں میں مصروف ہے، تو وہ کیا کہتا ہے؟ جو مانگتا ہے اسے دے دو. تو غلام کہتا ہے بادشاہ سلامت لیکن وہ کچھ زیادہ ہی مانگ رہا ہے، کچھ بڑی چیز مانگ رہا ہے. تو بادشاہ کیا کہتا ہے کہ میں اپنے عزیزوں کے ساتھ مصروف ہوں، تمہیں سمجھ نہیں پڑتی؟ خلل نہیں ڈالو، میں خلل نہیں چاہتا ہوں، میرا خزانہ بہت بڑا ہے، جو مانگتا ہے اسے دے کے نمٹا دو. سمجھ رہے؟ تم اللہ سے کہ یا اللہ، آج آپ کے دربار میں بہت سے آپ کے پیارے بیٹھے ہوں گے، بہت سے مقربین بیٹھے ہوں گے، یا اللہ وہ سب اعتکاف میں ہوں گے، معتکف ہوں گے آپ کے ساتھ، یا اللہ محو خیال یار ہوں گے، آپ بھی تو ان کے ساتھ مصروف کلام اور مشغول عطایا ہوں گے. اللہ پاک، میں آپ کے دربار میں بمشکل اعتکاف میں بیٹھی ہوں، آپ کی چوکھٹ پر فقیر بن کر آئی ہوں میرے مالک، پوری امت کی جانب سے. یا اللہ میری جھولی خالی ہے، اللہ میں اپنی جھولی لائی ہوں، امت کے لیے بڑے فیصلے کروانے آئی ہوں. اللہ اے اللہ، آپ آج یاران مجلس میں ہے نا، اپنے پیاروں کے ساتھ، اپنے محبوب بندوں کے ساتھ مصروف کلام ہے نا، تو یا اللہ فرشتوں سے کہہ دیجیے نا، یہ بندی جو مانگتی ہے، جو چاہتی ہے، میں جانتا ہوں بڑی چیز مانگ رہی ہے، مگر اس کو دے کے نمٹا دو تاکہ اس کی جھولی بھر جائے، اس کی خالی جھولی بھر جائے. یا اللہ آپ بھی کہہ دیجیے نا ایسے، یا اللہ پوری امت کی جانب سے آئی ہوں جھولی پھیلا کے، ہم اللہ کے سامنے اس طرح سے روئیں. اب آپ پوچھیں گے آپ اعتکاف میں کریں کیا؟ اعتکاف میں بیٹھ کے کیا کریں؟ نماز پڑھ لی فرض، تھوڑی تلاوت کی، تھوڑا ذکر کیا، اور کیا کریں؟ تو اعتکاف میں ہم اپنی قضاء عمری کی فکریں کریں، قضاء عمری استغفار کے ساتھ روتے ہوئے ادا کریں. جو نمازیں ہماری چھوٹ چکی ہیں ہے نا، غفلت میں کسی وجہ سے، تو ہم ان کی قضا بھریں. سمجھ رہے ہیں؟ جیسے بچہ اپنا ہوم ورک نہ کرے تو ٹیچر کیا کہتی ہے؟ پہلے اپنا ہوم ورک کر کے آؤ پھر آگے کی پڑھائی کرنا. تو فرض جو ہے نا وہ ہم پر قرض ہے، تو فرض جو ہے وہ ہم پر قرض ہے. اگر ہماری قرض کی قضا باقی ہوئی تو نفلیں نہیں پڑھیں بلکہ ہم قرض ہی ادا کرتے رہیں. دیکھو میں آپ کو بتاتی ہوں، نفلی عبادت جو ہے نا، مخصوص راتوں میں نفلی عبادت سے بہتر یہ ہے کہ ہم قضاء عمری ادا کریں. جاگنے کا اگر ارادہ ہے، ہم 100 رکعت نفل پڑھ رہے ہیں، تو ایک فرض رکعت کے بدلے میں آپ کو پتہ ہے قیامت کے دن 70 رکعتیں دینی ہوگی. جب ہماری نمازیں تولی جائیں گی نا تو اس میں کمی ہے، اللہ نمازوں میں کمی ہے، تو اللہ کہیں گے اس کے پاس کچھ نفلیں ہیں. فرض نماز جب ہماری تولی جائے گی تو کمی آئے گی، کچھ نفلیں ہیں. ہاں اللہ پاک نفلیں ہیں، تو ایک رکعت کے بدلے میں 70 رکعت نفلیں دینی ہوگی ہمیں. ہے ہمارے پاس اتنی 70 رکعت نفل نماز ایک رکعت کے بدلے میں فرض کے؟ تو بہتر یہی ہے نا کہ قضاء عمری کریں، اور قضاء عمری پڑھیں، اور استغفار کے ساتھ دعاؤں کے اہتمام کے ساتھ پڑھیں. سمجھ رہے؟ تو اللہ کی چوکھٹ پہ بیٹھ کے اللہ کو منائے، یا اللہ آپ کی غلام، آپ کی بندی آپ کے در پر آئی ہے مولا، یا اللہ آپ کے در پر صدا لگا رہی ہے،
اے اللہ آپ کا دربار تو سجا ہے، مقربین پر آپ کے انعام برس رہے، اے اللہ اس فقیر پر بھی تو نظریں اٹھائیے نا میرے مولا، میں جھولی پھیلائے کھڑی ہوں مولا، بھر دیجیے میری جھولی ہے میرے اللہ، آپ مالک سخی ہیں، درباریوں کے سامنے اے اللہ عزت رکھ لیجیے، میری جھولی ہے رب بہت بڑی، یا اللہ یہ جھولی تو صرف امت کے لیے تنی ہے، مشکلات میں میرے مالک سارا جہاں ہے، اے اللہ میری جھولی بھر دیجئے، دکھ کے دریا سے آپ پار لگا دیجئے، نبی کی امت پر خزانے لٹا دیجئے، نبی اے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ اے اللہ جنت کا حقدار بنائیے، اے اللہ دوزخ سے سب کو بچائیے، اے اللہ دین کی دولت پوری امت کو عطا فرمائیے، نور ایمانی سے یا اللہ دل کو قلب کو روشن فرمائیے، آج نہیں ہے میرے مالک آپ کے علاوہ کوئی اور، آپ کے بندوں کا تو بس آپ ہی ہے اللہ، آپ کے علاوہ کوئی اور خدا نہیں ہے اللہ، یا اللہ آپ کو منانے آئی ہوں، مان جائیے نا میرے مولا، یا اللہ مان جائیے نا، ہم اللہ کو صدا لگائیں، سمجھ رہے ہیں؟ انشاءاللہ بڑی فکر کریں اعتکاف کی، بڑی فکر کریں۔